حضرت صاصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صاصہ سے کہتے ہیں کہ صاصہ پوچھو، تو کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے دور جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں کیا ان پہ بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صاصہ سے کہا کہ صاصہ تم نے دور جاہلیت میں ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ جس پہ تم اجر طلب کرتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک دفعہ صحرا میں جا رہا تھا، میرے پاس 3 اونٹ تھے، ان میں سے 2 اونٹ جو تھے وہ گم ہو گئے اور میں اپنے تیسرے اونٹ پہ بیٹھ کے ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، تو جہاں تک کہ صحرا میں پرانی آبادی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اپنے 2 اونٹوں کو ایک بوڑھے آدمی کے جانوروں کے پاس پا لیا، تو میں نے اس بندے سے بوڑھے آدمی سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گیا، اگر تیرے ہیں تو جو انہیں لے جا، مگر میرے اسی بات کے دوران اس نے میرے لیے کھجوریں اور پانی لے آیا، اور اسی دوران اس کے ہاں عورت جو تھی وہ امید سے تھی اور اس کے ہاں ولادت جو تھی وہ متوقع تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اگر بیٹی ہوئی تو پھر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا وہ میری شان بنے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو کہا پھر میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ تو حضرت صاصہ اسی پاس بیٹھ گیا، اسی دوران اسے خبر ملتی ہے کہ بوڑھے آدمی کو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی ہے تو حضرت صاصہ نے جب اسے پوچھا کہ اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے زندہ درگور کر دوں گا، یعنی زندہ مٹی کے سپرد کر دوں گا۔ تو حضرت صاصہ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو بچی ہے یہ تم میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے، اور اس کے بدلے میں مجھ سے میرے یہ 2 اونٹ جو ہیں یہ لے لے جو تیرے چراگاہ میں چل رہے ہیں، اور تیسرا اونٹ جو یہ ہے یہ بھی لے لے۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ لے لیتا ہوں اور تمہیں بچی دے دیتا ہوں، مگر تم بچی کا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پرورش اور کفالت کروں گا۔ حضرت صاصہ نے وہ 3 اونٹ دے کر وہ بچی اپنے ساتھ لے آئے اور اس بچی کو اپنی کنیز کے حوالے کر دیا، اور وہ بچی حضرت صاصہ کے گھر میں پرورش پانے لگی۔ اسی طرح حضرت صاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دور جاہلیت میں 360 بچیوں کی جان بچائی، وہ ان کو اپنے گھر میں لے آتے، اپنی کنیز جو ان کی کنیز تھی وہ ان کی پرورش کرتی، اور وہ ان کی پرورش کرتی، اور وہ ان کو اس کا اپنی بیٹی کے قائم مقام بنا کے اس کو اپنی بیٹی کی طرح پرورش کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صاصہ سے پوچھا کہ صاصہ تم نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اب تم اس کے اوپر تم کیا اجر کی توقع کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صاصہ کے ماتھے کو چوما اور کہا تجھے اجر یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے دین عطا کیا، اور تجھ سے تیرے رسول یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے خزانے کھول دے گا۔ اس روایت جو ہے یہ جو واقعہ ہے اس کو امام طبرانی نے اپنی حدیث میں نقل کیا ہے۔